اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے سفر میں۔ آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ایک پوچھے جانے والا سوال ہے، اور وہ بہت زیادہ لوگ جو خاص کر کے جو اسٹوڈنٹ علوم القرآن کے وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی کیوں نازل فرمایا گیا۔ اس دنیا میں تقریباً 7,000 کے لگ بھگ زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، ان میں سے قرآن کا ہی انتخاب عربی میں کیوں کیا گیا؟ چائنیز، جاپنیز، اردو، انگلش، جرمنی، ہندی، اس کے علاوہ سنسکرت اور بھی بہت ساری زبانیں، ان کو یہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا۔ ویسے تو علماء کرام نے اس کے اوپر بہت ساری کتابیں، بہت سارے آرٹیکل، بہت سارے مضمون بھی لکھے ہیں۔ اس کا جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو اسی کی زبان میں بھیجتے ہیں، اس لیے کہ پیغام پہنچانا آسان ہو جائے اور ادھر کے لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی طرف بھیجا گیا تو وہاں پر کیونکہ عربی بولی جاتی تھی تو اولین جو مخاطب جو لوگ تھے وہ عرب تھے، اس لیے قرآن مجید کی جو زبان تھی وہ بھی عربی تھی۔ اس کے علاوہ عرب کے جو لوگ تھے، اگر قرآن مجید کسی اور زبان میں ہوتا، اللہ کا پیغام کسی اور زبان میں ہوتا تو سب سے زیادہ مشکل ان لوگوں کو آنی تھی اس کو ماننے میں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ یہ اپنے علاوہ دوسرے سبھی زبانوں کو اجمی کہتے تھے، دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ لوگ گونگے ہیں۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ عرب کے لوگوں کو آسانی ہو اور وہاں سے آگے دین پھیلا۔ اس کے علاوہ اس زبان کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس زبان کے اگر الفاظ کے ذخیرے کو دیکھا جائے تو دنیا میں جو دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب سے زیادہ اسی زبان کے اندر ذخیرہ الفاظ کا۔ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ دولت مند الفاظ کا ذخیرہ، دولت مند زبان ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب گوگل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ دوسرے الفاظ کی جو زبانیں دوسرے ان میں الفاظ کتنے ہیں تو ہمیں بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ اس زبانوں کے میں اتنے الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر انگلش کی بات کی جائے تو اس کی جو ٹوٹل حرف ہیں وہ تقریباً 1,70,000 ہے۔ اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو اس کی جو وکیبلری ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ جو اردو زبان ہے اس کی جو وکیبلری کے حرف ہیں وہ 2,64,000 کے لگ بھگ ہے۔ لیکن جب ہم عربی کی بات کرتے ہیں تو عربی میں تقریباً 1.5 کروڑ الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس لیے بھی اس زبان کو خاصیت حاصل ہے۔ بالعموم بالخاص اس زبان میں ایک ایسی چاشنی ہے، اگر ایک انسان ہے اس نے کوئی کیفیات کو بیان کرنا ہے الفاظ کی صورت میں تو باقی زبانوں میں وہ کیفیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اب جیسے کہ ایک لفظ ہے موت۔ اسلام میں قبل از اسلام موت کے لیے جو شاعری میں عرب کے بالخصوص لوگ جو الفاظ یوز کرتے تھے تقریباً 25 کے لگ بھگ الفاظ تھے، جس میں ہلاک ہے، پھر ایک ہلاک بھی ہے۔ وہ جو 25 الفاظ کا ذخیرہ اگر دیکھا جائے اور ان الفاظ کے معنی کو جو اگر دیکھا جائے تو اس کے جتنے بھی معنی دیکھیں گے سب میں یہی پایا جا رہا ہے کہ انسان بالکل مر چکا، ختم ہو چکا، فنا ہو چکا۔ لیکن اسلام نے ایک نیا لفظ استعمال کیا، توفی، متوفی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل فنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
تو بالکل خاص پوری کی پوری کیفیت کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کسی چیز میں نہیں پائی جاتی تھی چاشنی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کسی زبان میں ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی نہیں پائے جاتے، اور بہت سارے الفاظ بھی ایک چیز کے نہیں ملتے ہمیں، جبکہ عربی میں یہ خاصہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اب کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا؟ یہاں پہ ابل سے مراد اونٹ ہے، اس کو جمالون بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی سخت پیاسا ہو اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہو تو اس کے لیے بھی ابل کا معنی یوز کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں، تو یہ عربی کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں قرآن مجید میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ملتے ہیں جو اس سے پہلے بولے بھی نہیں جاتے تھے عربی میں، اور قرآن مجید نے بھی اس کو استعمال کیا۔ اب جیسے کہ ہمیں فرعون کا قصہ ملتا ہے نا، جب اس نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ۔ اب اس سے پہلے جو محل بنانے کے لیے جو اینٹوں کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے تھے رطوب وغیرہ، تو لیکن قرآن مجید نے خاص لفظ کو استعمال فرمایا۔ اب اس سے پہلے وہ جو فرما دیا کہ جو مٹی ہے اس کو آگ پر پکاؤ، اینٹ تیار۔ اب اینٹ ڈائریکٹ اینٹ کا لفظ نہیں استعمال کیا، قرآن مجید نے فرما دیا کہ مٹی کو پکاؤ آگ پر، اور اس کے بعد نے تو کہا اس کے بعد ہی یہ کام سٹارٹ ہوا پکی اینٹ والا۔ تو قرآن مجید کی یہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیز ہمیں یہ جو لفظی اعجاز ہے، یہ چاشنی ہے، کسی اور چیز میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرما دیا اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ پہلی وجہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں خود بھی عربی ہوں۔ دوسری وجہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تیسری وجہ کہ قرآن مجید بھی عربی میں ہے۔ اب جو زمین پہ بھی سب سے پہلی جو زبان بولی گئی وہ بھی عربی ہے، اہل آسمان کی زبان بھی عربی ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جائے گا جو حساب و کتاب کے معاملات ہیں، جو اہل جنت میں جائیں ان سب کی زبان بھی عربی ہے۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً نظر آتا ہے کہ اس زبان جیسی کوئی زبان نہیں ہے۔ اتنا ہی کافی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ایک مسلمان کے لیے کہ عربی زبان سے محبت کی جائے، تو قرآن مجید کو کی جو زبان ہے جو سلیکٹ کی گئی وہ عربی، کیونکہ باقی جو زبانیں ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ممالک کی یہ سرکاری زبانیں بھی ہیں، اور اس کے پہلے جتنے بھی صحیفے آئے ہیں یا جو دوسری زبانیں میں آئے ہیں جیسے سریانی میں، عبرانی میں، تو وہ زبانیں کیونکہ بولی اور سمجھی نہیں جاتی اس لیے اس کے اندر رد و بدل بھی ہو جاتا رہا۔ اس زبان کو میں اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا کیونکہ یہ زبان بولی جاتی، زندہ و جاوید زبان ہے۔ علماء نے قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل فرمایا، اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، اس کو اور کتابوں کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔